بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی۔ اسے اللہ رب العزت کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ تو نے یہ بات غلط کہی کہ میری خاطر جنگ کی، تو نے صرف اس لیے جنگ کی اور جان کی بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، سو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹ لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم و معلم ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب وہ اس سے کہے گا، ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا، اللہ رب العزت، میں نے تیری خاطر دین سکھایا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھایا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن مجید اس غرض سے تم نے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں قرآن کا جاننے والا کہیں، سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے اللہ رب العزت میں دنیا میں کشیدگی بخشی تھی، وہ ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت کی جناب میں پیش کیا جائے گا اور اسے اپنی سب نعمتیں بتائے گا۔ وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں، یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کا رب پوچھے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، جن راستوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا، سب راستوں میں میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھوٹ کہا تو نے، یہ سب مال تو نے اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو یہ لقب دنیا میں تجھے مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ ایسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اوپر کی تینوں روایتیں جس حقیقت کو وضاحت سے سامنے لاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں ملے گا، وہاں تو صرف وہی کام اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی وقت بڑھے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں، آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسا عمل اللہ رب العزت کی میزان میں
کھوٹا سکہ بلکہ جیلی سکہ قرار پائے گا۔ نہ ایسا ایمان وہاں کام آئے گا اور نہ ایسی عبادت۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا